ٹھیک ہے جی جمیل صاحب، ایک چیز یہ ہے کہ جب ڈپلومیٹک نارمز بھی ہوتے ہیں اور خاص طور پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، ایویڈنٹ ہوتی ہیں، تو اس پہ اس حساب سے پھر بات ہونی چاہیے، فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات ہونی چاہیے، اور ہمیشہ سے پاکستان جو مینٹین کر رہا ہے، تو یہ اس سے صرف نظر کیوں برتا جاتا ہے بلیٹنٹلی؟ جی ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی کانگریس کے سامنے یہ ٹیسٹیفائی کرتے ہیں گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدیداران تلسی گبارڈ سمیت، تو وہ اگر کوئی اس کے بعد میں غلط بیانی پکڑی جائے تو پرجری کا ان پر وہ اس کے تحت پروسیکیوٹ ہوتی ہیں، اس کے تحت ان کو سزا ملتی ہے۔ تو لہٰذا اس کو یقیناً ہماری فارن آفس نے صحیح کیا، وقت پر اس کا بھیجا ہے اور اپنا بیان دیا ہے، لیکن ساتھ میں مجھے جو طریقہ کار ہے فارن آفس کا، یقیناً وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اس بارے میں لکھ دیں گے اور وہاں کی پھر اس کے ریکارڈ پر بھی آ جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیسی نام ہے کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی کا، جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت، اس گفتگو کو ہمیں اپنے مختلف ذرائع سے، جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی وہاں جو لابیز ہیں، ہماری بھی اب کچھ لابیز ہم نے وہاں رکھی ہوئی ہیں، اس وقت ہماری فارن پالیسی کی جو اڑان ہے اس کے تحت ہماری بھی وہاں کافی زیادہ رسائی ہو گئی ہے، اس میں بھی ہماری رسائی ہو گئی ہے، وہاں بھی ہو گئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، تو ہمیں کنسسٹنٹلی ان بات کو، کیونکہ یہ یہ پروپیگنڈا آگے جا کے یہ زہریلا پروپیگنڈا کہہ لیں، کیونکہ وہ تلسی جو ہے وہ انٹیلیجنس کمیونٹی کے بہاف پر یہ ساری اپنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں، تو لہٰذا اس کو زائل کرنے کے لیے پورا ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی مجھے یقین ہے کہ ہمارے ادارے اور ہمارے فارن آفس اس کو بنا رہے ہوں گے، اور ضروری بھی ہے۔ اور اس لحاظ سے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے جو بھی اب تک کیا ہے اپنے ویپنائزیشن میں، وہ انٹرنیشنل قوانین کے عین مطابق کیا ہے، اس میں کسی چیز کی اگر ہم نے کوئی وائلیشن کی ہوتی تو پھر ہمیں کوئی کہنا پڑتا کہ وائلیشن، اور دنیا کو ہم نے یہ اوپن رکھا ہوا ہے۔ ہمارا جو کمانڈ اسٹرکچر ہے وہ امریکہ نے بھی اس کی ستائش کی ہے، اور اس کی نیوکلیئر سے لے کے ہمارے میسائل سسٹم ہے وہ سارا دیٹ از اوپن، اینڈ I got your point, sir. have been exposing it for the inspection. I got your point.